ہم اس نئی صورتحال کے متعلق آپس میں تبادلہ خیالات کرتے ڈرتے ڈرتے گاؤں میں داخل ہوئے، مگر وہاں امن اور سکون تھا۔ میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو بھی کسی نے اس واقعے کا ذکر نہ کیا۔ نہا دھو اور کھانا کھا کر ہم سب دوست اکٹھے ہوئے۔ یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ گاؤں میں کوئی رپورٹ نہیں آئی۔ تب ہمیں یہ ڈر لگا کہ گھوڑا سوار تھانے نہ پہنچ گیا ہو۔ 4 دن گزر گئے، نہ تھانے سے پولیس آئی نہ گھوڑا سوار آیا۔ ہماری جان میں جان آئی کہ معاملہ رفع دفع ہو گیا ہے۔ 5ویں دن ہمارا ایک ساتھی افضل مجھے بلانے آیا۔ اس نے کہا کہ چلو سب کو بلا لیں۔ اس نے کہا بڑا مزیدار قصہ ہے۔ مجھے اس کے یہ الفاظ آج آدھی صدی سے زیادہ گزر جانے کے بعد بھی یاد ہیں۔ اس وقت میری عمر 22-23 سال تھی۔ تھوڑی سی دیر میں ہم نے تمام لڑکوں کو جمع کر لیا اور افضل کی ڈیوڑی میں چلے گئے۔ وہاں افضل کے والد صاحب، 4-5 اور آدمی اور ایک اجنبی شخص بیٹھا تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ یہ آدمی 6-7 کوس دور کے گاؤں کا رہنے والا آسودہ حال زمیندار تھا۔ افضل کے والد صاحب سے اس کی میل ملاقات تھی۔ وہ اس روز شہر جا رہا تھا، ہمارے گاؤں سے گزرا تو افضل کے والد صاحب کی خیریت معلوم کرنے اور ذرا سستانے کے لیے رک گیا تھا۔ اس زمانے میں لوگ کوسوں کی مسافت پیدل طے کیا کرتے تھے۔ وہ افضل کے والد صاحب سے ملا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ پیدل کیوں جا رہا ہے، گھوڑا کہاں ہے؟ اس وقت افضل اس کے آگے کھانا رکھ رہا تھا۔ اس شخص نے جواب دیا، گھوڑا زخمی ہو گیا ہے، لیکن میں بتا نہیں سکتا کہ کس طرح زخمی ہوا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اسے بھیڑیوں نے یا کتوں نے کاٹا ہے۔ یہ سن کر افضل چونکا اور وہ اس کی پوری بات سننے کے لیے بیٹھ گیا۔ اس نے بات یہ سنائی کہ ایک رات اس کا گھوڑا چوری ہو گیا۔ ہمارے علاقے میں مویشیوں اور جانوروں کی چوری بہت ہی کم ہوا کرتی تھی۔ کبھی کبھار کوئی ایسا واقعہ سننے میں آتا تھا۔ اس شخص کا گھوڑا ایک صبح کھرلی سے غائب تھا۔ گاؤں کے آدمی اس کی تلاش میں نکل گئے۔ سورج ابھی تھوڑا سا ہی اوپر اٹھا تھا کہ گھوڑا سر پٹ بھاگتا گاؤں میں داخل ہوا۔ اس کی گردن کے اوپر اور نیچے گہرے زخم تھے۔ کسی درندے کے پنجوں کے نشان پچھلے حصے پر دم کے قریب بھی تھے۔ یہ ذرا لمبی اور گہری خراشیں تھیں۔ گھوڑا لہو لہان تھا۔ یہ گھوڑے میں قدرتی وصف ہوتا ہے کہ گھر سے اسے سینکڑوں میل دور لے جا کر چھوڑ دو، اپنے آپ واپس آ جاتا ہے۔ گھوڑا کتے کی طرح اپنے گھر اور اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے۔ اس گاؤں کے سارے لوگ حیران تھے کہ گھوڑا کہاں چلا گیا تھا اور وہ کہاں سے زخمی ہو کر واپس آیا ہے۔ بعض نے یہ رائے دی کہ گھوڑا اپنے آپ کھل گیا ہوگا اور رات کو کہیں بھیڑیوں کی لپیٹ میں آ گیا، لیکن یہ رائے غلط تھی، کیونکہ گھوڑا واپس آیا تو اس کی پیٹھ پر زین کی جگہ کمبل تھا جو تنگ سے کسا ہوا تھا اور منہ میں پرانی سی لگام تھی، رکابیں نہیں تھیں۔ رات کے وقت گھوڑا خالی پیٹھ تھا اور یہ کمبل تنگ اور لگام گھر والوں کی نہیں تھی، یہ کسی اور کی تھی۔ یہ ثبوت تھا کہ گھوڑا چوری ہوا تھا۔ بہرحال اس شخص نے گھوڑے کی مرہم پٹی کر دی اور وہ مطمئن تھا کہ زخم بھرنے شروع ہو گئے تھے۔ افضل نے اسے کچھ بھی نہ کہا۔ وہ مجھے بلانے آ گیا اور ہم دونوں اپنے تمام ساتھیوں کو اکٹھا کر کے افضل کی ڈیوڑی میں لے گئے۔ ہم نے اس آدمی سے یہ قصہ از سر نو سنا۔ پھر ہم نے اسے بتایا کہ اگر وہی گھوڑا ہے تو اسے ہمارے 2 کتوں نے زخمی کیا ہے اور اس پر ایک آدمی سوار تھا جس نے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی تھی اور وہ معلوم نہیں کہاں غائب ہو گیا تھا۔ ہم نے اسے گھوڑے کا رنگ، اس کی چھاتی پر سفید دھبا بتایا تو اس نے کہا کہ یہی گھوڑا ہے۔ اس نے بتایا کہ زخم کہاں کہاں ہیں اور کیسے ہیں تو ہم نے یقین سے کہا تھا کہ یہی گھوڑا تھا۔ جب کمبل اور لگام کی بات ہوئی اور یہ پتہ چلا کہ رکابیں نہیں تھیں تو ہمیں یہ سب کچھ یاد آ گیا۔ 2 روز بعد ہم نے اس شخص کے گاؤں جا کر گھوڑا دیکھا۔ یہ وہی گھوڑا تھا، لیکن اس آدمی کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا جو گھوڑے پر سوار تھا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ کوئی گھوڑی چور یا رسا گیر تھا اور گھوڑا چرا کر لے جا رہا تھا۔ ہلاکو نے چور کو پکڑ لیا۔ چور گھوڑے سے کود کر غائب ہو گیا اور گھوڑا گھر پہنچ گیا۔ یہ کہنا تو بالکل ہی غلط ہے کہ ہلاکو کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ گھوڑا چوری کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ وہ تو کتا تھا، جوتشی یا کھوجی نہیں تھا۔ ہم ہلاکو کو جانتے تھے، اس نے گھوڑے پر شوکیہ حملہ کیا تھا۔ وہ خود سر کتا تھا، اس میں ڈسپلن بالکل نہیں تھا، لہٰذا ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اس نے محض شغل اور شوق کی خاطر گھوڑے پر حملہ کیا تھا۔ لیکن گھوڑے کے مالک نے بتایا کہ ہلاکو کا حملہ دیرینہ عداوت کی بنا پر تھا۔ اس نے ہمارے گاؤں میں ہلاکو کو دیکھا تھا، ہم نے اسے بولی بھی دکھایا تھا۔ ہلاکو کو دیکھ کر اس نے ہنس کر پوچھا کہ یہ کتا یہاں کس طرح آیا؟
ہم نے بتایا کہ خانہ بدوشوں سے لیا ہے۔ اس نے ہلاکو کے متعلق ہمیں ایک دلچسپ قصہ سنایا۔ 3-4 مہینے پہلے کا ذکر ہے کہ یہ آدمی اسی گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا۔ راستے میں خانہ بدوشوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ یہ کتا کھلا پھر رہا تھا۔ یہ شخص قریب سے گزرا تو کتا ہلاکو یعنی کہ گھوڑے کے پیچھے آ گیا اور غرایا۔ گھوڑے نے رک کر ایسی دولتی جمائی کہ کتا دور جا پڑا۔ وہ اٹھ کر گھوڑے سے انتقام لینے کے لیے آیا، لیکن خانہ بدوشوں نے دوڑ کر اسے پکڑ لیا۔ کتا ان کے قابو سے باہر ہوا جا رہا تھا۔ یہ شخص گھوڑے کو ایڑ لگا کر دور نکل گیا۔ ہم سارا معاملہ سمجھ گئے۔ مجھے یاد آیا کہ جب چور گھوڑے پر سوار تھا اور ہمارے کتے کے قریب سے گھوڑا گزر گیا تھا تو ہلاکو زمین کو سونگ رہا تھا۔ پھر وہ سونگتا ہوا تھوڑی دور گیا تھا اور پھر وہ اچانک گھوڑے کے پیچھے دوڑ پڑا اور اس پر حملہ کر دیا تھا۔ اسے اس گھوڑے کی بو یاد تھی جسے سونگ کر اس کو پہچان لیا تھا کہ اسی گھوڑے نے کچھ عرصہ پہلے اسے بلا وجہ دولتی ماری تھی اور وہ انتقام نہیں لے سکا تھا، لہٰذا اسے انتقام کا موقع مل گیا۔ اسے گھوڑے کے سوار کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی اور نہ اسے یہ خیال تھا کہ گھوڑا چوری کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ اس طرح چور بھاگ گیا اور گھوڑا اپنے مالک کے پاس پہنچ گیا۔ اس واقعے کے 10 روز بعد وہ حادثہ ہوا جس کا اثر آج بھی مجھ پر ویسا ہی ہے جیسے آدھی صدی پہلے تھا۔ اختر کی ایک خالہ ہمارے گاؤں سے 4 کوس سے کچھ زیادہ دور ایک اور گاؤں میں رہتی تھی۔ وہ خالہ کے سسرال کا گاؤں تھا۔ اختر اپنی خالہ کے گھر گیا۔ ہلاکو کے ساتھ اسے بہت پیار ہو گیا تھا۔ وہ اسے بھی ساتھ لیتا گیا۔ وہ اپنے چچا کی گھوڑی پر گیا تھا۔ ہلاکو کو ساتھ لے جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اسے ڈر تھا کہ اس کی ماں رات کو اسے کھول کر کہیں غائب ہی نہ کر دے یا اسے کچھ کھلا کر مار ہی نہ دے۔ اختر چلا گیا۔ دوسرے دن کا پچھلا پہر گزرتا جا رہا تھا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ ہم سب گاؤں کے قریب ایک پتھر اٹھا رہے تھے۔ یہ 1 من وزنی پتھر تھا جس میں ہم نے اسے پکڑ کر اٹھانے کے لیے جگہ تراشی ہوئی تھی۔ یہ ہماری روزانہ شام کی ورزش ہوا کرتی تھی۔ ایک آدمی نے کہا، اللہ خیر کرے، ہلاکو اکیلا آ رہا ہے۔ یہ آواز سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ ہم نے فوراً ہلاکو کو دیکھا تو ہم سب گھبرا گئے۔ ہلاکو آہستہ آہستہ دوڑتا آ رہا تھا۔ اس کا رنگ سفید تھا جس پر بڑے بڑے سیاہ دھبے تھے، لیکن اس کے جسم کی سفیدی لال سرخ تھی۔ ہم نے دوڑ کر اسے روکا۔ اس نے منہ اوپر کر کے ایسی ہوک لگائی کہ ہم پر عجیب سا خوف طاری ہو گیا۔ اس ہوک کو ہماری زبان میں روڑ کہتے ہیں، جسے منحوس سمجھا جاتا ہے۔ یہ مصیبت کے وقت کا اعلان ہوتا ہے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ کتے کو جن یا چڑیل نظر آتی ہے تو وہ منہ اوپر کر کے لمبی ہوک لگاتا ہے۔ ہلاکو نے اس سے پہلے ایسی منحوس آواز کبھی نہیں نکالی تھی۔ اس آواز کے بعد وہ ادھر کو ہی چل پڑا جدھر سے آیا تھا۔ ہم نے یہی دیکھا کہ وہ سخت زخمی ہے، لیکن اس کے زخموں کو ہم نے غور سے نہ دیکھا۔ وہ آگے جا کر رکا، ہمیں دیکھا اور پھر ہوک لگائی۔ ہم سمجھ گئے کہ اختر کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ یہ واقعہ سنانے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جو سامعین کتوں کی فطرت اور نفسیات سے واقف نہیں، انہیں 2-4 باتیں بتا دوں، ورنہ وہ اس واقعے کو ناقابل یقین سمجھیں گے۔ ایک تو وہ آوارہ کتے ہوتے ہیں جو گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ ان کی دلچسپی صرف پیٹ کے ساتھ ہوتی ہے۔ ان کی عادتیں ایسی خراب ہوتی ہیں کہ لوگ صرف ان سے ہی نہیں بلکہ ہر قسم کے کتے سے نفرت کرتے ہیں۔ پالتو کتے کی نفسیات ذرا مختلف ہوتی ہے۔ پالتو کتوں میں شکاری اور لڑاکے کتے ہر قسم کے حالات میں قابل اعتماد ہوتے ہیں۔ مصیبت کے وقت انسان کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے، اس کا پالتو کتا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ آخری دم تک اپنے مالک کے ساتھ مصیبت کا مقابلہ کرتا ہے۔ ہلاکو جس طرح زخمی ہو کر اکیلا گاؤں میں آیا تھا، اس سے ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ ایسے واقعات اس سے پہلے بھی ہو چکے تھے جن میں کتے یا گھوڑے نے ہلاکو کی طرح گاؤں میں آ کر اطلاع دی تھی کہ اس کا مالک کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ کتے کی طرح گھوڑے میں بھی یہ خوبی ہوتی ہے کہ مالک کی مدد کرتا ہے۔ کتوں کے تو میں ایسے بہت سے واقعات سنا سکتا ہوں، لیکن ہلاکو کا واقعہ سنا دینا ہی کافی ہوگا۔ اس سے پہلے میں اپنے قریب کے ایک گاؤں کا واقعہ سناتا ہوں۔ وہاں کے ایک گھرانے کی عداوت ایک اور گاؤں کے گھرانے سے تھی۔ ایک روز اس گھرانے کا ایک بزرگ اپنی گھوڑی پر کہیں گیا۔ اس کے جانے کے نصف گھنٹے کے بعد گھوڑی اکیلی گاؤں میں آئی اور زمین پر کھرے مارنے لگی اور ہنہنانے لگی۔ گھر والوں نے گھوڑی کو سوار کے بغیر دیکھا اور اس کی یہ بے چینی دیکھی تو وہ اشارہ سمجھ گئے اور یہ بھی سمجھ گئے کہ سوار مارا گیا ہے۔
گھوڑی اسی طرف دوڑ پڑی جدھر سے آئی تھی۔ گاؤں کے بہت سے آدمی اس کے پیچھے دوڑے۔ گھوڑی 2-2.5 میل دور ایک نشیبی جگہ جا کر رک گئی۔ وہاں بہت سارا خون تھا مگر سوار نہیں تھا۔ بہت تلاش کیا مگر لاش بھی نہ ملی، نہ سوار کہیں زندہ نظر آیا۔ تیسرے روز لاش ایک گڑھے سے بھیڑیوں اور گیدڑوں نے نکال کر بہت ساری کھا لی تو سوار کے حشر کا پتہ چلا۔ اسے دشمن پارٹی نے گھات لگا کر قتل کیا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت کی شکاریات کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو داستان جس کا نام ہے وہ تھا تو کتا لیکن۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اسی طرح ہلاکو گاؤں میں آیا تو ہمیں اس کے سوا اور کچھ سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی کہ اختر کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ ہم نے 1 منٹ بھی ضائع نہ کیا، گھروں کو دوڑ پڑے، کلہاڑیاں اٹھائیں، کتے کھولے اور ہلاکو کے پیچھے دوڑ پڑے۔ ہمارے ساتھ 16 کتے تھے، 20 کے قریب ہم نوجوان تھے اور اتنی ہی تعداد بڑوں کی بھی ہمارے ساتھ آ گئی۔ سب لاٹھیوں اور کلہاڑیوں سے مسلح تھے۔ 3 گھوڑے بھی ساتھ آ گئے۔ ہلاکو سے دوڑا نہیں جاتا تھا، وہ سخت زخمی تھا۔ اختر کے والد صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے۔ اس کی ماں دور تک روتی ہمارے ساتھ آئی تھی۔ اسے بڑی مشکل سے واپس بھیجا تھا۔ ہمیں دور تک اس کے بین سنائی دیتے رہے تھے، ہائے میرا چن، ہائے میرا چن۔ ہم نے ہلاکو کو تیز چلانے کی کوشش کی لیکن اس کے جسم سے خون اس طرح گر رہا تھا جیسے پانی میں سے نکلو تو جسم پر سے پانی بہتا ہے۔ ہلاکو آگے آگے جا رہا تھا، وہ جدھر مڑتا تھا ہم بھی ادھر ہی مڑ جاتے تھے۔ وہ ہمیں کھڈ نالوں اور اونچے نیچے راستوں سے اس طرف لے گیا جس طرف سے لوگ نہیں گزرا کرتے تھے۔ وہ دراصل برساتی نالے کا خشک پاٹ تھا۔ وہاں اس کے دونوں طرف مٹی کے عمودی اور بلند ٹیلے تھے۔ ارد گرد کا علاقہ بنجر اور ویران تھا۔ وہاں درخت اور جھاڑیاں بہت تھیں۔ عمودی ٹیلوں میں غاریں تھیں جو دور تک جا کر اوپر نکل جاتی تھیں۔ نالے کے پاٹ کے وہاں ایک دوسرے کے قریب 2 موڑ تھے۔ وہاں کوئی چلا جائے تو دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ یہ جگہ ہمیں بھی خوفناک لگتی تھی۔ میں اس کی ہیبت کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ٹیلوں میں کٹی پھٹی ایسی جگہیں تھیں جہاں گدھ اور چمگادڑ چھپے رہتے تھے۔ لوگ تو یہ بھی کہا کرتے تھے کہ وہاں جن اور شرشرار رہتے ہیں۔ ہلاکو آگے جاتے جاتے اس علاقے میں اتر گیا۔ ہم اور ہمارے کتے اس کے پیچھے جا رہے تھے۔ کوئی کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہم سب اس خوفناک نالے میں اتر گئے۔ سورج کی آخری زرد دھوپ سامنے والے ٹیلے کی چوٹی کے درختوں پر پڑ رہی تھی۔ ہم اور زیادہ نیچے اترے تو ہلاکو ایک طرف مڑ گیا۔ میں نے کلہاڑی کو مضبوطی سے پکڑ کر آگے کر لیا۔ ہم ہلاکو کے پیچھے مڑے تو کوئی 30-35 گز دور ایک آدمی اوندھے منہ پڑا نظر آیا۔ ہلاکو نے رک کر پھر منہ آسمان کی طرف کیا اور اتنی لمبی ہوک لگائی کہ ایک لڑکے نے غصے سے یا شاید گھبراہٹ سے چلا کر کہا، چپ اوئے ہلاکو۔ ہم سب آدمی تک دوڑ کر پہنچے۔ اس کی پیٹھ خون سے لال تھی۔ اسے سیدھا کیا، وہ اختر تھا۔ اس کا بھی جسم ہلاکو کی طرح خون سے لال سرخ تھا۔ نبض اور دل پر ہاتھ رکھا، وہ زندہ تھا۔ اس کی گھوڑی غائب تھی۔ وہ چچا کی گھوڑی پر خالہ کے گاؤں گیا تھا۔ اختر کے زخم دیکھے، کلہاڑیوں کے 2 گہرے زخم پیٹھ پر تھے، ایک زخم دائیں کندھے پر، یہ بھی گہرا تھا، اور ایک زخم دائیں ران پر، یہ تو بہت ہی گہرا تھا۔ اس کی لاٹھی اس سے کچھ دور پڑی تھی۔ اختر کے باپ کا حال بہت ہی برا ہو رہا تھا، لیکن وہ مرد تھا۔ دانت پیس پیس کر کہتا تھا، تھانے نہیں جاؤں گا، اپنے ہاتھوں بدلا لوں گا۔ ہم نے پگڑیاں اتار کر اختر کے زخموں پر کس کر باندھ دیں۔ ایک آدمی کو گھوڑے پر بٹھایا اور اختر کو اس کے آگے گھوڑے پر بٹھا دیا۔ 2 گھوڑے اور بھی تھے، انہیں اس کے ساتھ کر دیا اور کہا کہ وہ جتنی تیز چل سکیں چلیں اور شہر سول ہسپتال پہنچیں۔ کچھ آدمی ان کے ساتھ پیدل بھی چلے گئے۔ انہیں رخصت کر کے ادھر ادھر دیکھا تو ہلاکو زمین پر پڑا نظر آیا۔ وہ بھی ہمیں اختر کی طرح عزیز تھا۔ میں اس تک پہنچا مگر وہ مر چکا تھا۔ اس وقت ہم سب نے دیکھا کہ اس کے زخم بہت ہی گہرے تھے۔ بائیں پہلو میں کلہاڑی کا ایک زخم تھا، اس کی 3 پسلیاں بھی کٹی ہوئی تھیں۔ پیٹھ پر بھی کلہاڑی کا ایک زخم تھا اور ایک زخم جو کم گہرا تھا پچھلی ٹانگوں کے اوپر پیٹھ پر تھا۔ وہ صرف اتنی دیر تک زندہ رہنا چاہتا تھا کہ ہمیں گاؤں سے اختر تک لے آئے۔
اس کا فرض ادا ہو چکا تھا اور اس نے اختر کی اس نیکی کا صلہ بھی دے دیا تھا کہ اس نے خانہ بدوشوں سے لے کر اس کی جان بچائی تھی۔ میں نے اپنے دوستوں سے مل کر وہیں کلہاڑیوں سے قبر کھودی اور ہلاکو کو اس میں رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی۔ ہم نے باقاعدہ قبر بنا دی۔ اس دوران گاؤں کے 2 آدمیوں نے خون کے دھبے زمین پر ایک طرف جاتے دیکھے اور وہ ان کو دیکھتے ہوئے آگے چلتے گئے۔ میں اور میرے نوجوان دوست بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ کسی کے پاؤں کے تازہ نشان صاف نظر آ رہے تھے اور اس کا خون بھی زمین پر گرتا گیا تھا۔ 200-250 گز آگے گئے، سورج غروب ہو گیا تھا، لیکن روشنی ابھی کافی تھی۔ عمودی ٹیلے میں ایک گفت سی بنی ہوئی تھی، وہاں ایک آدمی لیٹا ہوا تھا۔ ہمیں دیکھ کر بیٹھ گیا اور اس نے ہاتھ جوڑ دیے، کچھ بولا نہیں۔ آگے ہو کر دیکھا تو اس کی ایک ٹانگ بہت ہی بری طرح چیری پھاڑی ہوئی تھی، اس کے سینے سے بھی خون بہہ رہا تھا اور اس کا ایک بازو بھی خون سے لت پت تھا۔ اس کے پاس ایک کلہاڑی پڑی ہوئی تھی، اس نے ہاتھ جوڑے ہوئے تھے، اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ اس سے پوچھا، کون ہو؟ اس نے سرگوشی میں پانی مانگا۔ ڈرانے دھمکانے سے اس نے بتایا کہ اختر کو اس نے اور اس کے 2 ساتھیوں نے مارا ہے۔ اس کا ایک اور ساتھی اس سے 40-50 گز دور اس سے بھی زیادہ بری حالت میں پڑا مل گیا۔ تیسرے کا کچھ پتہ نہ چلا۔ دوسرا آدمی بھی مان گیا، یہ تینوں گھوڑی چور تھے۔ اختر سے گھوڑی لینے کے لیے انہوں نے اس پر حملہ کیا تھا۔ تیسرا آدمی گھوڑی لے گیا تھا۔ ان 2 آدمیوں کو اٹھا کر گاؤں میں نہیں لے جا سکتے تھے کیونکہ یہ راہزنی کے مجرم تھے۔ انہیں موقع واردات سے اٹھانا ٹھیک نہیں تھا۔ ہم نے 2 آدمی شہر کی طرف دوڑا دیے تاکہ تھانے میں رپورٹ دے دیں۔ ان دونوں آدمیوں کو ہم نے ایک جگہ لٹا دیا، نالا خشک تھا، ایک جگہ تھوڑا سا پانی جمع تھا، وہاں سے ہم پگڑیاں پانی میں بھگو کر لائے اور پانی ان کے منہ میں نچوڑا۔ ان کے زخموں پر انہی کی پگڑیاں باندھ دیں اور ان سے پوچھتے رہے کہ وہ کہاں کے رہنے والے ہیں اور کون ہیں۔ ان کی حالت بہت بری تھی۔ صبح طلوع ہوئی، سورج نکلنے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی کہ پولیس آ گئی۔ قریب کے ایک گاؤں سے 4 پائیاں منگوا کر دونوں کو ان پر ڈالا اور ہم سب باری باری اٹھا کر شہر کی طرف ہسپتال تک لے گئے۔ اختر اسی ہسپتال میں تھا۔ اسے دیکھ کر ہم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ ہوش میں آ گیا تھا، لیکن ابھی بولنے کے قابل نہیں تھا۔ دونوں زخمی ملزموں پر پولیس کا پہرا لگا دیا گیا۔ بہت دنوں بعد وہ دونوں اور اختر بیان دینے کے قابل ہوئے۔ ان دونوں نے اقبال جرم کر لیا۔ یہ واردات اس طرح ہوئی کہ اختر گھوڑی پر سوار اپنے گاؤں کو واپس آ رہا تھا۔ اس نے شام سے پہلے گھر پہنچنے کے لیے یہ خطرناک راستہ اختیار کر لیا۔ اسے اپنی جوانی اور اپنی دلیری پر بھروسہ اور ناز تھا۔ ہلاکو اس کے ساتھ تھا جس کی اس نے زنجیر کھول رکھی تھی۔ اختر کے پاس لاٹھی تھی۔ وہ اس نالے میں سے گزر رہا تھا کہ 3 آدمیوں نے اسے گھیر لیا اور اسے کہا کہ گھوڑی ہمارے حوالے کر دو اور تم جاؤ۔ ان تینوں کے پاس کلہاڑیاں تھیں۔ اختر گھوڑی سے کود آیا۔ اس نے کہا، گھوڑی یہ کھڑی ہے، میں اکیلا اور تم 3 ہو، مرد ہو تو پہلے مجھے ختم کرو پھر گھوڑی لے جانا۔ اس نے تینوں کو للکارا اور لاٹھی سے 3 کلہاڑیوں کا مقابلہ کیا۔ اختر کو اس وقت بالکل توقع نہیں تھی کہ ہلاکو اس کی مدد کرے گا۔ اس نے کلہاڑیوں کے وار لاٹھی پر روکے اور لاٹھی ماری بھی۔ وہ آخر 3 تھے۔ ایک نے پیچھے سے اس کی پیٹھ اور کندھے پر کلہاڑی کے بڑے سخت وار کیے۔ اس وقت ہلاکو حرکت میں آیا۔ اس نے ایک آدمی کی تو ایک ٹانگ ہی چبا لی۔ دوسرے آدمی نے ہلاکو کو کلہاڑی سے بری طرح زخمی کر دیا۔ ہلاکو نے اتنے گہرے زخم کھا کر دوسرے آدمی کے پہلو میں دانت اور پنجے گاڑ کر اس کی ایک پسلی چکنا چور کر دی اور پیٹ پھاڑ ڈالا۔ اس دوران اختر نے لاٹھی سے ان دونوں کے سروں پر وار کر کے گرا دیا۔ تیسرا آدمی اس لڑائی سے نکل کر گھوڑی پر سوار ہوا اور بھاگ گیا۔ اختر کے زخم بہت گہرے تھے، اسے غشی آ گئی اور وہ گر پڑا۔ 2 راہزن وہاں سے بھاگنے لگے۔ ہلاکو نے اختر کو سونگھا اور گاؤں کی طرف دوڑ پڑا۔ وہ بہت ہی بری طرح زخمی تھا۔ دونوں راہزنوں نے بیان دیا کہ وہ چند قدم چلے تو ایک گر پڑا، دوسرا چلتا گیا اور وہ بھی گر پڑا۔ پھر وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہو کر رینگتے رہے اور جب زخموں نے رینگنے سے بھی معذور کر دیا تو وہ چھپ گئے۔ ہلاکو گاؤں میں پہنچ گیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کو سنا چکا ہوں۔ ان دونوں آدمیوں نے پولیس کے پاس اپنے تیسرے آدمی کی نشاندہی کی۔ اس کی گرفتاری کے لیے پولیس بھیج دی گئی۔ ان کے بیان کے مطابق یہ مویشی اور گھوڑے چوری کرنے والا گروہ تھا۔ یہ زیادہ تر گھوڑے چوری کرتے تھے۔ ایک جگہ سے گھوڑا یا کوئی مویشی چوری کر کے دور دراز کہیں لے جا کر بیچ دیتے تھے۔ وہ خوشاب کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ ان کا کمال یہ تھا کہ ہر قسم کی پنجابی
جس میں پوٹھوہاری بھی شامل تھی، بول سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی کچھ وارداتیں بھی سنائیں۔ تیسرا آدمی لاپتہ ہو گیا تھا۔ 10-12 دنوں کی بھاگ دوڑ کے بعد وہ آدمی گھوڑی سمیت سرگودا سے پکڑا گیا۔ اتفاق سے وہ اس آدمی کے ہاتھ گھوڑی بیچ رہا تھا جو وہاں کی پولیس کا مخبر تھا۔ اسے شک ہوا اور اس نے اسے پکڑوا دیا۔ اسے ہمارے تھانے میں لایا گیا۔ اختر کے زخم ٹھیک ہو چکے تھے۔ اسے اس آدمی کی شناخت کے لیے تھانے بلایا گیا۔ اختر اسی صبح ہسپتال سے فارغ ہوا تھا اور ہم اسے گھوڑے پر بٹھا کر لائے تھے۔ ہم سب دوست اسے پھر شہر لے گئے۔ اس کے والد صاحب بھی ساتھ تھے۔ ہم تھانے میں گئے تو وہاں تیسرا چور دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی ہم میں سے 3-4 لڑکے ایک ہی وقت بول اٹھے، اوئے یہ تو وہی ہے، یہ وہ آدمی تھا جس کے گھوڑے پر ہلاکو اور بولی نے حملہ کیا تھا اور یہ گھوڑے سے کود کر کہیں غائب ہو گیا تھا۔ یہ افضل کے والد صاحب کے ایک دوست کا گھوڑا تھا جو اس نے رات کے وقت کھرلی سے کھولا تھا، مگر راستے میں ہمارے کتوں نے اس سے گھوڑا چھین لیا۔ جب مقدمہ چلا تو ہماری شکار پارٹی کے 7 لڑکے بھی گواہی دینے کے لیے گئے تھے۔ میں بھی ان میں شامل تھا۔ بہت ہی دلچسپ مقدمہ تھا۔ مجسٹریٹ ہندو تھا۔ وہ گھوڑے پر کتوں کے حملے کی تفصیل سن کر ہنستا تھا۔ اس نے تینوں ملزموں کو سیشن سپرد کر دیا، جہاں سے انہیں 7-7 سال قید کی سزا ملی۔ اختر کے زخم بھر گئے تھے۔ دونوں گھوڑی چوروں کے زخم بھی ٹھیک ہو گئے ہوں گے، لیکن اختر کے دل میں، میرے دل میں اور میرے تمام شکاری دوستوں کے دلوں میں ہلاکو ایسا گہرا زخم چھوڑ گیا جو آج تک نہیں بھرا۔ میں یہ کہانی سنانا نہیں چاہتا تھا۔ آج ہمت کی ہے مگر دل کا زخم کھل گیا ہے۔ ہلاکو کے ساتھ وہ سارے ہی دوست یاد آ گئے ہیں جو ایک ایک کر کے قبرستان میں جا کر سو گئے ہیں۔ ہلاکو کی ہڈیاں اس برساتی نالے میں جہاں ہم نے اسے دفن کیا تھا اگلے ہی ساون کے سیلاب میں بہہ گئی تھیں، مگر اس کی یاد جو میرے دل میں ہے وہ آنسوؤں کے سیلاب میں نہیں بہہ سکی، آج تک نہیں بہہ سکی۔